پی ڈی ایم کی صورت میں اکٹھی ہو کر بھی عوام کو سڑکوں پہ لانے میں ناکام رہی. پارٹلی آپ کی بات بیٹا ٹھیک ہے, یہ جزوی طور پہ عمران خان پہ اعتماد کا, لیکن ان کی بھی تو اوقات دیکھو نا. بدنام زمانہ لوگ مستقل اقتدار میں رہے, ڈلیور کرنے سے قاصر, ہر روز ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں, ڈٹائی سے مکر جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ زندگی میں کوئی کمزور یا طاقتور نہیں ہوتا, اس پہ ذرا غور کریں. طاقتور صرف خالق ہے, رب العالمین, باقی کوئی شے نہیں. 4 دن پہلے اس کا آپ نے وہ تماشا نہیں دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ ویئر از ہی موسٹ پاورفل مین؟ کدھر گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور طاقت اور کمزوری یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے طاقتور ہو تو دراصل آپ طاقتور نہیں ہوں, میں آپ سے کمزور ہوں. تو اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. ایک بہت نامور شاعر ہیں, میرے دوست بھی تھے, وہ میرے سینئر تھے, ان کا نام تھا عدیم ہاشمی. ان کے بڑے شعر بہت مشہور ہیں, 2-3 شعر پہلے سننے ہیں. بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل, بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل, آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے. بوزنے کہتے ہیں بندر کو, ان بچوں کے لیے انگلش میڈیم بچے بھی سنتے ہیں. بوزنا بندر کو کہتے ہیں کہ بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل. اگر ہم بندر ہیں, انسان نہیں ہیں, تو ہمیں ہمارا جنگل دو. آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے, یعنی آج کل کے جیسے سیاستدان ہیں. پھر ان کا ایک شعر ہے, فاصلے اتنے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا, یا فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا, سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ, اڑا دیے ہیں پرندے شجر میں بیٹھے ہوئے. پھر ایک شعر دیکھیں, سبحان اللہ, کیسا الہامی شعر ہے. تمام عمر کا ہے ساتھ آب و ماہی کا, پڑے جو وقت تو پانی نہ جال میں آئے. یعنی مچھلی کا اور پانی کا ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب جال پڑتا ہے تو صرف مچھلی پھنستی ہے, پانی نکل جاتا ہے. اب میں ان کے اس شعر کی طرف آتا ہوں, عدیم ہاشمی مرحوم کے, جن کا تعلق آپ کے سوال سے ہے. وہ شعر ہے, گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی, گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. اور ماشاءاللہ جو زوال ہم پہ آیا ہے وہ پورے کمال میں آیا. کوئی شے ایسی نہیں جو ٹھکانے پہ ہو اور بدصورت نہ ہو. میں آج کل کا میوزک سنتا ہوں, میرا سر پھٹنے لگتا ہے کہ شکلیں دیکھ کے. عجیب مینڈکوں کی طرح پھدک رہے ہوتے ہیں, یا پھدک رہی ہوتی ہیں. عجیب عجیب لباس, عجیب عجیب حرکتیں. شاعری بے وزن ہوتی ہے موسٹلی, ناٹ آلویز. 80%, 85% بے وزن شاعری, بے تکا پن, آوازیں بے رس اور بے سری, کمپوزیشنز گھٹیا. اور جو آج کل کہتے ہیں نا کہ گلے سے نہیں اب ٹانگوں سے گاتے اور گاتی ہیں. ایکٹر دیکھ لو بھونڈے, میں 2 دن پہلے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, 3 ایکٹرز پاکستان کے سو کالڈ سپر اسٹار, کیا ہارٹ تھراب, کیا ہارٹ تھرابس, بد شکلیں, ماڈلز بیسیکلی, ایکٹنگ کا ککھ پتہ نہیں. اچھا, اب ان کی تصویریں, میں نام نہیں لے رہا, وہ بھی اکثریت کی بات کر رہا ہوں, 1-2 اچھے ہیں, ان کی تصویریں رکھیں. اور پھر جب پاکستان بنا اس کے بعد جو ایک لمبی فہرست ہے, آپ رکھیں سنتوش کمار صاحب کی تصویر. یہ ان کے چپڑاسی بھی نہ لگیں, ونڈر ایکٹ کرتے تھے. یہ عجیب طرح کی اداکاریاں, جھوٹی قسم کی.
درپن صاحب کو سامنے رکھیں, یہ جوکر بھی نہ لگیں. سدھیر صاحب نے بعد میں پنجابی فلموں میں آ کے اپنا تھوڑا, لیکن بہرحال کمرشلی ہٹ تھے, پھر بھی ان کی پرانی اردو موویز دیکھیں, واٹ اے ہینڈسم مین. اس کے بعد پھر ایک لمبی فہرست آتی, کمال تھے کراچی کے, کیا بات ہے, راج کپور کو کاپی کرتے تھے لیکن ان کا ایک اپنا وجود تھا جسے ریکگنائز کرنا پڑتا تھا. پھر آپ دیکھو آگے آؤ, پھر محمد علی آئے, وحید مراد آئے, شاہد آئے, ندیم آئے, اس کے بعد کچرا آئے, کچرائی آئے. ہر جگہ یہی ہے. آج آپ دیکھ لیں, اس میں کوئی دور کی بات نہیں. کوئی فیض احمد فیض آپ کو دکھائی دیتا ہے, کوئی احمد ندیم قاسمی آپ کو کہیں نظر آتے ہیں, کوئی بابا ظہیر کاشمیری, کوئی شاعری کا شہزادہ راج کمار منیر نیازی, کوئی ناصر کاظمی, کوئی سیف الدین سیف, کوئی قتیل شفائی جیسا گیت لکھنے والا, ڈھونڈے. اچھا نثر میں آپ دیکھ لو کیسے کیسے خوبصورت لوگ تھے. اب کیا ہے, سری ادب کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, جاسوسی یہ وہ. ابن صفی صاحب سبحان اللہ, میں منٹو صاحب کو تو نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں. کیا تھے, کرشن چندر, تو بیدی, تو بلونت, واجدہ تبسم, قرۃ العین حیدر, آج ہمارے جیسے جوکر. وہ کالم نگاری دیکھ لو آپ, منو بھائی تھے, کل کی بات ہے. جوکر جن کو پتہ ہی نہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ لکھنا کیا ہے, آل فال بکے جاتے. سو زوال آئے تو یہ سیاست پہ سب سے زیادہ آیا, اور خاص طور پہ یہ ہے جب شریف خاندان جو ہے نا, یہ خاندان کیا ہے, یہ جب یہ لوگ پالیٹکس میں آئے تو یہ انہوں نے برباد ہی کر دیا, سارا کلچر ہی برباد کر دیا. آؤٹ آف ٹرن پروموشنیں, جونیئر گریڈ کے بندوں کو ابلائج کر کے سینئر گریڈ اور ذاتی پالتے کتوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرنا. پھر 60 سال کے, 65 سال کے, شاید صاحب کی کتاب ہے, پڑھ کے دیکھ لیں. مجھے تو بہت کچھ ان کے آرٹیکل سے پتہ چلا. میں دوستوں پیریوڈیکلس کا آدمی تھا, مجھے سیاست سے کبھی ویسے دلچسپی نہیں تھی. گند ڈالا انہوں نے کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. اتنے سال میرے بیت چکے تھے جرنلزم میں نے کبھی لفافہ جرنلسٹ کا سنا ہی نہیں تھا. انہوں نے صحافیوں کے آگے ہڈیاں ڈال کے, اللہ معاف کرے, انہوں نے اس پیشے کو بہت بدنام کیا, بہت کرپٹ کیا. پھر قبضہ گروپ, اس طرح کی ساری ٹرمنالوجی, اور وہ لوٹ مار جس کا حساب کوئی نہیں. سو آپ کس موسم میں امیر محمد خان, ملک امیر محمد خان جیسے بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں, جو جس نے کبھی جھنڈا نہیں لگایا. جو میں نے سنا ہے, تو آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ, اسکول کی بھی ارلی کلاسز میں تھا, تو انہوں نے کہا تھا شریکہ خوشی منایا گیا جب جھنڈا اترے گا. چھوڑو, کوئی جھنڈا بنانا, ذاتی سامان لے کے آئے, وہی اٹھا کے گورنری لات مار کے چلے گئے. ڈسپلن خوفناک تھا. ہمارے ایک آئی جی تھے مرحوم حبیب الرحمان, وہ سندھ کے بھی آئی جی رہے, پنجاب کے بھی. ان کی کتاب ہے, ساری آپ بیتی ہے, منیر احمد منیر, ہمارے بڑے ایک ٹاورنگ قسم کے جرنلسٹ ہیں. وہ اتنی موٹی کتاب ہے, جو میں نے دیکھا, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. وہ پڑھنے آپ کو پتہ لگ جائے گا امیر محمد خان کون تھے, کیا شخصیت تھی. اچھا, ایک دوسرا پہلو, چونکہ وہ بہت سخت گیر آدمی تھے تو فیوڈل, تو ان کی سخت گیری کی وجہ سے کچھ لوگ حسد سے یا جل کے یا تنزن کہا کرتے تھے کہ دنیا تو لوگ تو لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں. ایوب خان نے امیر محمد خان کی شکل میں لوگوں کو کالا باغ دکھایا ہے. اس میں یہ بھی چلتا تھا, لیکن ڈیفینیٹلی یہ تو ایسے حکمرانوں کے پیروں کی خاک نہیں ہے, یہ تو مسلی ہیں, ان کے مسلی ہونے کے بھی لائق نہیں. سو آپ بہت کس موسم میں کیا مانگ رہے ہو یار. آپ شدید سردی میں اب کہہ رہے ہو سندڑی آم کھانا ہے, تو وہ تو نہیں ملے گا. یہ سب کوئی گورکھ دھندا ہے, پہیلی ہے, پراسرار سا کوئی وہم
ہے یا گمان ہے، بھولا ہوا خواب اڑ چکی خاک ہے یا طلسم قدا؟ یہ ملک کیا ہے جہاں کشتی ہے تو پتوار نہیں، پتوار ہیں تو کشتی نہیں، اور اگر دونوں ہیں تو دریا نہیں، اور اگر دریا بھی ہے تو اس میں پانی نہیں۔ یہاں رات ہے تو نیند نہیں، نیند ہے تو خواب نہیں، خواب ہے تو تعبیر نہیں۔ حکومت ہے حکمران نہیں، حکمران ہے تو حکومت نہیں۔ کمان ہے تیر نہیں، تیر ہے کمان نہیں، اور اگر دونوں ہیں تو ٹارگٹ کوئی نہیں۔ مریض ہے معالج نہیں، معالج ہے مریض نہیں، دونوں ہیں تو دوا نہیں، اور اگر دوا ہے تو خالص نہیں۔ آنکھ ہے تو بصارت نہیں، دماغ ہے تو بصیرت نہیں۔ ٹریک ہے ریل نہیں، ریل ہے ٹریک نہیں، دونوں ہیں تو کوئی اسٹیشن نہیں۔ یہاں دل ہے درد نہیں، آنکھ ہے حیا نہیں، سر ہے رضا نہیں، زبان ہے ایفائے عہد نہیں۔ منڈی ہے مال نہیں، مال ہے گاہک نہیں، گاہک ہے تو روپیہ نہیں، روپیہ ہے تو اس میں قوت خرید نہیں۔ رستہ ہے منزل نہیں، منزل ہے رستہ نہیں، اور سب کچھ ہے تو مسافر نہیں۔ جیتے ہیں تو زندگی نہیں، مرتے ہیں تو موت نہیں۔ بچہ ہے بچپن نہیں، بچپن ہے تو کھلونا نہیں، جوان ہے تو جوانی نہیں، حال ہے تو مستقبل نہیں۔ یہ کیسا ملک ہے؟ زینہ ہے پاؤں نہیں، گھر ہے چھت نہیں، چولہا ہے آگ نہیں، تارے ہیں بجلی نہیں، نل ہے پانی نہیں، محافظ ہیں تحفظ نہیں۔ امپورٹڈ چینی ہے لیکن میٹھی نہیں، سورج ہے کرنیں نہیں، چاند ہے چاندنی نہیں، برسات ہے بارش نہیں، بیج ہے زمین نہیں، زمین ہے تو بیج نہیں، درخت ہے چھاؤں نہیں۔ یہ کیسا ملک ہے؟ بھوک ہے کھانا نہیں، کھانا ہے تو بھوک نہیں، پیاس ہے پانی نہیں، پانی ہے تو پیاس نہیں۔ قائدین ہیں قیادت نہیں، قانون ہے اس کا نفاذ نہیں، قاضی ہے انصاف نہیں، آئین ہے عمل نہیں، جرم ہے سزا نہیں، سزا ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں۔ ساتھی ہیں ساتھ نہیں، دوست ہیں دوستی نہیں، بھاشن ہے برکت نہیں، تلوار ہے دستہ نہیں، آزادی ہے آزاد نہیں، دودھ ہے غذائیت نہیں، شراب ہے نشہ نہیں، لباس ہے سطر نہیں، اخبار ہے خبر نہیں، لفظ ہے اثر نہیں۔ یہ کیسا ملک ہے؟ ہسپتال ہے ڈاکٹر نہیں، ایکٹر ہیں فلم اور ڈرامہ نہیں، ٹاک شوز ہیں ٹاک نہیں، آوازیں ہیں سر نہیں، شعر ہے وزن نہیں، شور ہے موسیقی نہیں۔ فارغ ہیں لیکن وقت نہیں، وقت ہے لیکن بدلتا نہیں، کیلنڈر ہے تاریخ نہیں، ہیپی نیو ایئر ہے لیکن ہیپی کچھ بھی نہیں۔ اسکول ہے کتابیں نہیں، کتابیں ہیں تو فیس نہیں، فیس ہے تو ٹیچر نہیں، ٹیچر ہے تو پڑھاتا نہیں۔ خون ہے لیکن سرخ نہیں، ہاتھ ہے لیکن حرکت نہیں، ماتھا ہے لیکن سجدہ نہیں، اذان ہے اذن باریابی نہیں، قبولیت ہے قبولیت نہیں، دعا ہے قبولیت نہیں، عبادت ہے کوئی عبد نہیں، قاتل ہے مقتول نہیں، ظالم ہے مظلوم نہیں، پھانسی ہے پھندا نہیں، پودے ہیں پھول نہیں، پھول ہیں تتلیاں نہیں، درخت ہیں پھل نہیں، پھل ہیں تو رس نہیں، انگارے ہیں یہاں جگنو نہیں، مگرمچھ ہیں گلہریاں نہیں، کتابیں ہیں کاری نہیں، پانی ہے روانی نہیں، کہانی ہے معنی نہیں، انتظامیہ ہے انتظام نہیں، معاشرہ ہے معاش نہیں، مندر ہے پوجا نہیں، فقیر ہیں فقر نہیں، درویش ہیں درویشی نہیں، سب تنہا ہیں تنہائی نہیں۔
ہجوم ہے اتحاد نہیں، آغاز تو تھا انجام نہیں، زخم بہت ہیں درد نہیں، ادراک بہت احساس نہیں، الزام تو ہے ثبوت نہیں، اولاد تو ہے سپوت نہیں، مکان تو ہیں گھر نہیں، کنویں ہیں پیاس نہیں، کھیت ہیں فصلیں نہیں، ذاتیں ہیں مسلمان نہیں، قومی ترانے ہیں قومی زبان نہیں، دارالامانوں میں بھی امان نہیں، ایوانوں میں آزاد زبان نہیں، گھوڑے کی ٹانگیں نہیں، گائے کے تھن نہیں، اونٹ کا کوہان نہیں، گاڑی میں ڈرائیور تانگے میں کوچوان نہیں، آدمی ہی آدمی ہیں کیا یہاں کوئی انسان نہیں، فرہاد ہے تو شیریں نہیں، شیریں ہے تو فرہاد نہیں، اور دونوں ہیں تو تیشہ نہیں، سونی ہے تو مہیوال نہیں، مہیوال ہے تو سونی نہیں، دونوں ہیں تو چناب نہیں، ہیر ہے تو رانجھا نہیں، رانجھا ہے تو ہیر نہیں، دونوں ہوں تو چوری اور ونجلی نہیں، چوری ہو تو اس میں خالص گھی نہیں، اور ونجلی تو ہو تو اس میں تان نہیں، میدان تو ہے کھلاڑی نہیں، اگاڑی تو ہے پچھاڑی نہیں، رنگیلے بہت رنگ نہیں، ترانے بہت ترنگ نہیں، ترانے بہت ترنگ نہیں، دھرتی ہے آکاش نہیں، آکاش ہے تو دھرتی نہیں۔ یہ کیسا طلسم کدا ہے جہاں سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تھینک یو۔